إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا خلاصہ و تفہیم. اس پارہ میں تقسیم غنیمت کا معاملہ اور تفصیلات بتائی گئی ہیں. پھر صلح و جنگ کے قوانین سمجھائے گئے ہیں. اسلام کی بنیاد اعلیٰ اخلاق ہے. اخلاقی برتری کو کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں کی آئینی حیثیت کا تعین کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد کی غرض و غایت فطرے کو مٹانا اور اللہ کا دین قائم کرنا ہے. میدان جنگ سے اگر دشمن کا کچھ مال حاصل ہو تو اس پر جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ غنیمت کا مال اللہ کا انعام ہے اور اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ کا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر کے 5 جگہ اس طرح خرچ کریں گے کہ ایک حصہ اپنی ذات پر، پھر اپنے رشتہ داروں پر جنہوں نے مشکل وقتوں میں آپ کے ساتھ دینی مشن میں آپ کا ساتھ دیا، اور یتیموں پر اور حاجت مندوں پر اور مسافروں پر. بقیہ 4 حصوں کو تمام فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. ذرا بدر کے دن کو ذہن میں لاؤ. کفار کس ارادے سے مکے سے نکلے تھے اور تمہارے پیش نظر مال غنیمت تھا، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. دشمن تعداد اور سامان حرب میں تم سے بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دی تھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم نے خود اللہ کی تائید و نصرت کو اترتے دیکھا. بس جو اخلاص سے اس کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، وہ تھوڑے بھی ہوں، بے دست و پا بھی ہوں، تب بھی اللہ کی قدرت سے کامیاب ہوں گے. تمہارا رب فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہی جیے جو جینے کا حقدار ہے، یعنی دین اسلام، اور وہ ہلاک ہو جو ہلاکت کے لائق ہے، یعنی جاہلیت. یہ اس کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ اس نے تمہیں مضبوط رکھنے کے لیے تعداد میں کم کر کے دکھایا، اور کفار کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھانے کے لیے تمہاری قلیل تعداد کو بہت زیادہ کر کے دکھایا. اب بدر کے واقعے سے تم ایک بات دلوں میں اچھی طرح بٹھا لو کہ جب بھی تمہیں دشمن سے مقابلہ درپیش ہو، ڈھیلے نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ، بلکہ پامردی اور استقلال سے اس کا خوب مقابلہ کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو. اس سے تمہارے لیے اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اترے گی اور تمہارے دل بھی سکینت پا کر مضبوط رہیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو. اپنے گروہوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھو. گھبراہٹ اور اضطراب سے بچو اور مشکلات میں صبر سے کام لو. یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شیطان کے وسوسوں سے بچو. بدر کے موقع پر شیطان نے قریش کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے اسلاف کی روایتوں کے لیے لڑ رہے ہو، تم حق پر ہو، آج کوئی تمہارے برابر نہیں. لیکن جب لشکر ایک دوسرے کے خلاف صفارہ ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کفار کا ساتھ دینے سے منکر ہو گیا. بولا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے. جو مار کفار کو میدان میں پڑی اسی پر بس نہیں، اصل سزا تو ان کی روح قبض کرنے کا وہ اذیت ناک مرحلہ ہے جب انہیں عذاب جہنم میں دھکیلا جائے گا. ان کے ساتھ آل فرعون جیسا معاملہ پیش آیا کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنی آیات کے انکار میں پکڑ لیا تھا. یاد رکھو جب کسی قوم سے نعمت چھین لی جاتی ہے تو اس نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے
اپنی قوم کے افراد کی اصلاح پر توجہ دینا چاہیے۔ جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو نعمتیں خود بخود واپس لوٹ آئیں گی۔ روئے زمین پر بدترین مخلوق وہ انسان ہے جو کفر کا رویہ اختیار کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے۔ یہ جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اسے توڑتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اگر یہ تمہارے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے کفار سے جا ملے تو ان کی خوب خبر لو۔ ان کی خیانت پر ان سے کیے گئے معاہدے ان کی طرف پھینک دو۔ اے مسلمانوں، جہاں تک تمہارا زور چلے سامان حرب تیار رکھو تاکہ تمہارے دشمنوں اور ان کے ہمدردوں پر تمہاری دھاک بیٹھی رہے اور وہ تمہارے خلاف جارحانہ کارروائی کی ہمت نہ کر سکے۔ جو لوگ اپنے دین کو فکری اور عملی اعتبار سے مضبوط بنانے میں اپنے مال خرچ کریں گے انہیں اس مال کا بہترین بدل عطا کیا جائے گا۔ فضا پرامن ہو تو دعوتی عمل تیز کر دو اور جنگ کا موقع ہو تو نظریاتی سرحدوں کو وسعت دو۔ بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی اللہ کے بھروسے پر دلیرانہ ہو۔ اگر دشمن صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اس بنا پر انکار نہ کرو کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، بس تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں الفت و بھائی چارہ پیدا کر کے تمہیں ایک مضبوط جتھا بنا دیا۔ اس پر اپنے رب کے شکر گزار رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے۔ کافروں کی عددی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کوئی مومن ایمان کی بصیرت کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے تنہا وجود میں ایک لشکر کی قوت و حرارت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے ہر طرف اللہ کی نصرت نظر آتی ہے۔ یہی بصیرت اس میں صبر و ثبات پیدا کرتی ہے جس کے باعث وہ اس بصیرت سے محروم 10 آدمیوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ 20 ثابت قدم رہنے والے مسلمان 200 کافروں پر اور 100 ثابت قدم رہنے والے مسلمان 1000 کافروں پر غالب ہو جاتے ہیں۔ بدر کا معرکہ میں 70 بڑے بڑے کفار کے قتل کے بعد جب ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کے 70 آدمی گرفتار ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے۔ قسمہ پرسی کے باعث، غربت کے باعث اکثریت نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں۔ دشمنوں کی اصل طاقت ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، ان کو قتل کر کے اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی اکثریتی رائے پر عمل فرمایا۔ اگر ان لیڈروں کو اس وقت ختم کر دیا جاتا تو کفر و شرک کی مزاحمت بدر کے میدان ہی میں پوری طرح دفن ہو جاتی۔ اللہ عز و جل نے فدیہ کی رقم کو جائز ٹھہراتے ہوئے اس روش پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا اگرچہ بظاہر رحمت و شفقت کا معاملہ تھا مگر وہ اللہ کے دور رس منصوبے کے مطابق نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے درگزر فرمایا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا جو وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا۔ جنگی قیدیوں پر یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان تھا کہ اس نے انہیں اثر نو عدل و انصاف کے ساتھ غور کرنے کا ایک موقع اور عطا کیا تاکہ وہ اسلام کی نعمت کی طرف متوجہ ہو کر اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ اے مسلمانوں، تنظیم کا ایک موٹا سا اصول جان لو، ایمان اور ہجرت کی بنیاد پر منظم ہو جاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کر کے مدینے میں آ بسیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اہل کفار سے جہاد کریں، وہ ایک ملت ہے۔ اسلام میں حمایت اور نصرت کی بنیاد ایمان ہے، لیکن جنہوں نے دارالکفر سے ہجرت نہیں کی ان کی حمایت و مدافعت دارالاسلام والوں کی ذمہ داری نہیں، تاہم ان کو مدد پہنچائی جائے گی
بشرط یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے مقابل نہ ہو جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو۔ دیکھو جو منکرین حق ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ اگر تم نے اس طرح اتحاد و یگانت کا مظاہرہ نہ کیا تو زمین میں سخت فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ ہجرت ایمان کی کسوٹی ہے۔ بلا کسی معقول عذر کے ہجرت سے گریز منافقت تصور کی جائے گی۔ سورہ التوبہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی یا وہ اپنے طور پر انہیں کالعدم قرار دے چکے، اور جن سے معاہدے قائم ہیں وہ بھی مدت مکمل ہونے پر ختم کر دیے جائیں گے۔ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان معاہدوں سے بری الذمہ ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وہ مشرکین جنہوں نے معاہدوں کی پابندی کی، ان سے مدت معاہدہ پورا ہونے تک معاہدے قائم رکھے جائیں گے۔ محترم مہینے گزرنے کے بعد ان کے خلاف سخت جنگی کارروائی کی جائے، انہیں پکڑو، گھیرو، گھات لگاؤ اور قتل کرو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو۔ جو کوئی دین کو سمجھنا چاہے اسے امان دو اور سمجھاؤ، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے بحفاظت اس کے ٹھکانے تک پہنچا آؤ۔ جن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت غیظ و غضب ہوا اور موقع ملنے پر نقصان پہنچانے سے نہ چوکتے ہو، ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد حرام کے پاس قریش سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اسی وقت تک باقی رکھا جائے گا جب تک وہ اس کو نبھاتے ہیں۔ اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں تو تم بھی ان ائمہ کفر سے جنگ کرو۔ یہ خواہش نفس کی بے لگام پیروی کرتے ہیں اور دعوت حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں یہ رشتہ داری یا عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ زیادتی انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے جو عہد سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا قصد کیا؟ ان سے ڈرو مت، ان سے جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے گا اور ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ مومنوں کو سکون عطا فرمائے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان حد فاصل کھڑی کر دی جائے، پس اللہ جان کر رہے گا کہ کون اس کی راہ میں بے دریغ جانیں لڑاتے ہیں۔ مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد حرام کے منتظم بنے رہے، جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں۔ کفر و شرک کے ساتھ کوئی نیکی نہیں رہ جاتی، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہی ہے۔ بیت اللہ اور مساجد الہی کی تولیت کے اصل حقدار تو وہ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کا الٹا سیدھا کچھ انتظام کر دینا کبھی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں تو درجہ ان کا ہے جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا۔ اللہ کے پاس انہیں دینے کو بہت کچھ ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں میں اپنے کافر اقربا کے لیے محبت موجود ہے تو جان لو کہ ابھی ایمان کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط نہیں۔ ابھی اللہ اور اس کے دین کے لیے تمہارے جذبات میں غیرت و حمیت موجود نہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ دار، تمہارے مال دولت، گھر جائیداد، تجارتیں، کاروبار
تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ کبھی نافرمانوں کو بامراد نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد سے نہ ہچکچاؤ۔ اس نے بہت سے مواقع پر اپنے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائی، وہ اب بھی تمہیں اپنی مدد سے محروم نہیں کرے گا۔ اپنے اسباب و وسائل کے بجائے اللہ کی فتح و نصرت پر یقین رکھو۔ یقین جانو وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ مشرکین نجس ہیں، آئندہ سال یعنی 10 ہجری یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے۔ اگر اس عمل سے کچھ معاشی اور تجارتی خسارہ ہو بھی تو کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام میں اصل قدر و قیمت ایمانی اقدار کی ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ خود سے دین پر اجارہ دار بن بیٹھے۔ یہ اللہ، آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دے اور سر جھکا کر زندگی بسر کرے۔ یہ کفر و دلالت پر آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی اپنا خدا بنا ڈالا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین حق تو سورج کی مانند ہے جسے یہ مٹی کا دیا سمجھ کر پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافر ایڑی چوٹی کا جتنا بھی زور کیوں نہ لگا لے۔ اللہ عز و جل اس دین حق کو تمام ادیان اور طریقہ ہائے زندگی پر غالب کر کے رہے گا، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ رسول کی بعثت اور اللہ کا کلام یہ کبھی مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سن لیں وہ لوگ جو روپیہ پیسہ سونا چاندی خوب جمع کرتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ اور انفاق نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ لو جس دولت پر سانپ بن کر بیٹھے تھے اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں 4 ماہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں کثرت سے عبادت کی جائے تاکہ نفس پر غلبہ حاصل ہو اور پھر اس قوت ایمانی کو مشرکوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال میں لایا جائے۔ مشرکوں نے ہر چیز کو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنے تابع کر لیا ہے۔ اگر مشرکین حرمت والے مہینوں میں جنگ سے باز نہ آئیں تو تم بھی باہم مل کر ان سے لڑو اور انہیں سزا دو۔ جب خبر ملی کہ شام کا نصرانی بادشاہ قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور مقام تبوک پر فوجیں جمع کر چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ خود بڑھ کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رجب کا مہینہ تھا، آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ گرمی، قحط سالی اور کھجور پکنے کے دن تھے، پھر دور دراز کا سفر بھی درپیش تھا۔ مخلصین کی جماعت تو فوراً تیار ہو گئی، لیکن منافقین نے ہیلے تراشے اور شرکت سے محروم رہے۔ بہت سے مسلمان بھی ان منافقین سے متاثر ہوئے اور کسل مندی کا شکار ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ تمہیں ہو کیا گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ مسلمانوں ایک بات جان لو، اللہ کا تو اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے۔ اگر تم نہیں اٹھاؤ گے تو کسی اور قوم کو آگے لے آئے گا۔ غار ثور میں 2 ہی تو آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانکا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اور پھر پورے جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم عام جاری ہو چکا، اب جنگی ساز و سامان کافی ہے یا کم ہے، نکلنا ہوگا۔ اب دل اس حکم پر آمادہ ہے یا بوجھل، ہر صورت نکلنا ہوگا۔ لو پھر کھوٹے کھرے کے جانچنے کا وقت آ گیا۔ اب جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتے کہ ہماری فلاں فلاں مجبوری نہ ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شریک جنگ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم بردباری اور وسعت قلبی کی بنا پر انہیں اجازت عنایت فرما دیتے۔ اس پر اللہ سے چلنے منافقین کی قلبی خیانت کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ دل کے کھوٹے ہیں، یہ دین کے خاطر آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں کا اللہ عز و جل اور آخرت پر محکم ایمان ہے وہ کبھی جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے۔ جہاد سے وہی جی چراتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل کے شک انہیں ڈاواڈول کیے رکھتے ہیں۔ ایسے طویل اور کٹھن سفر کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، بہت سا ساز و سامان درکار تھا، مگر اس کے لیے ان کا کچھ بھی تیار نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے جانے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو اپنی فطرت سے مجبور فتنے اٹھاتے، سازشیں کرتے، ان کے نہ جانے ہی میں بہتری ہے۔ آپ کی کامیابی نے ناگوار گزرتی ہے اور آپ پر مشکل وقت آئے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اہل ایمان تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو کیا معلوم کہ مومن جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو دو ہی امکانی صورتیں ہوتی ہیں، اور دونوں مومن کے لیے احسن ہے، یا تو اسے شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے یا وہ سرخرو ہو کر گھر واپس پلٹتا ہے۔ اور اے منافقو، ہمیں بھی تمہارے بارے میں دو امکانی صورتوں کا انتظار ہے، آیا کہ تمہارے کرتوتوں کے سبب اللہ عز و جل خود تم پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، یا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں۔ پھر یہ منافقین کچھ مال اسباب لے آتے ہیں کہ مجھے تو فلاں فلاں مجبوری ہے، مجھے رخصت دے دے اور میرا یہ مال قبول کر لیں۔ ان عقل کے اندھوں کو معلوم ہو کہ روپیہ پیسہ کبھی بھی فرض عین کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اے مومنو، تم ان کی مال و دولت اور کثرت اولاد سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ انہی چیزوں کی بدولت بے توقیر ہوں گے۔ یہ لوگ اسلام کے غلبے کے تصور سے خوفزدہ ہیں اور خوف کے مارے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ حالت اضطرار میں ان کا بس نہیں چلتا کہ کہیں جان بچانے کی جگہ میسر آئے تو وہاں گھس بیٹھیں۔ یہ مال کی تقسیم میں بھی بدظنی سے کام لیتے ہیں اور صدقات کی تقسیم پر بھی دلوں میں گھٹتے رہتے ہیں۔ مال مل جائے تو خوش رہتے ہیں اور نہ ملے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رسول کے دیے پر راضی رہتے اور اللہ سے خیر کی امید لگاتے۔ جو کہ اللہ کے رسول کو دکھ دے تو جان لے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے دلوں کا کھوٹ قرآنی آیات میں نازل نہ ہو جائے، ان کے راز لوگوں پر کھل نہ جائے۔ اللہ ان کی منافقت کو کھول کر رہے گا۔ منافقین اور منافقات کی ایک ہی فطرت اور ایک ہی خمیر ہے۔ ان کی فطرت میں کینہ پروری ہے، خفیہ سازشیں کرنا ہے، بے جا تنقید کرنا ہے۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہیں آتے، منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں،
اور انتہائی درجے کے بخیل ہیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کی رضا کو بھی بھلا دیا، چنانچہ اللہ نے بھی اپنے سے ان کو دور کر دیا۔ ان پر اللہ کی پھٹکار اور جہنم میں نہ ٹلنے والا عذاب ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ انہوں نے دنیا میں مزے کر لیے تو آخرت میں بھی عیش کریں گے۔ ان کے برعکس مومن اور مومنات ایک ہی فطرت اور مزاج رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون و کفیل ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کو پنپنے سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی اور یہ سدا بہار باغوں کی قیام گاہوں میں رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ کفار کی تو جنگ کے میدان میں سرکوبی جاری ہے ہی، اب ان آستین کے سانپوں یعنی منافقین کا بھی سر کچلنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ انہیں بے نقاب کیا جائے، ان کی کھلی ملامت کی جائے، ان سے عزت و اعتبار کا مقام چھین لیا جائے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ان کا ایمان مفادات اور مصلحتوں کا تابع ہے۔ انہوں نے تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اللہ ان کے سب مخفی راز اور سرگوشیوں تک سے واقف ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ غزوہ تبوک کے وقت سخت گرمی تھی۔ منافقین نے مجاہدین کو روکا کہ ایسی تیز گرمی میں اتنا طویل سفر نہ کرو۔ یہ بے وقوف کیا جانے کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں شدید ہے۔ اب کبھی یہ کسی جہاد میں آپ کی ہمراہی اختیار کرنا چاہیں تو انہیں ہرگز ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، یہ اس حال میں مرے کہ فاسق ہیں۔ آپ ان کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں۔ ان کی دنیاوی چمک قابل رشک نہیں بلکہ قابل عبرت ہے۔ جب بھی جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے، یہ باوجود مالی طاقت و جسمانی قدرت کے جہاد سے جی چراتے ہیں اور رخصت مانگ کر عورتوں کی طرح گھر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ بخلاف ان کے جنہوں نے جان و مال سے جہاد کیا، ان کے لیے بہترین باغ تیار ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے اور گھر بیٹھ رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، البتہ جن کے پاس شرعی عذر موجود ہو جبکہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔ سواری نہ رکھنے والے بھی پکڑ سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ دل کی چاہت کے باوجود وسائل کی کمی کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اعتراض تو ان پر ہے جو صحت اور مالی استطاعت کے باوجود محض آرام طلبی کی خاطر جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جھوٹے بہانے بنا کر عورتوں کی طرح گھر بیٹھنا پسند کیا۔ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ جہاد کے دنیاوی اور اخروی فائدے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کے قیام کے لیے ہمیں چن لے، ہمیں کسی بھی درجے کے کفر سے، نفاق سے محفوظ فرمائے، اخلاص فی الدین عطا فرمائے، اپنی راہ پہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا صلوا علیہ